بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ سے حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ گئیں، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی انوار و تجلیات، خیرات و برکات کا جو زمانہ تھا اس کا تذکرہ بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ نے مدینہ، یعنی اس وقت یثرب اس کا نام تھا، اس کا سفر کا ارادہ کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی تھے۔ ساتھ میں ایمن بھی تھیں۔ حضرت آمنہ 1 ماہ تک قیام کرنے کے بعد جب واپس لوٹیں تو مقام ابوا پر بیمار پڑ گئیں اور وہیں پہ انتقال ہوا اور یہیں مدفون ہے۔ ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لائیں اور جناب عبدالمطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے سپرد کیا۔ جناب عبدالمطلب خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اور اس لیے خانہ کعبہ کے سایہ میں فرش جو بچھایا جاتا تھا کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھ سکے، لیکن جناب عبدالمطلب جو کہ نبی علیہ السلام کی اب کفالت فرما رہے تھے، وہ یہاں پر بے تکلف بیٹھ جایا کرتے تھے اس مسند پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ آپ کے چچا نے ہٹانا چاہا، لیکن جناب عبدالمطلب نے منع فرما دیا اور کہا کہ چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور خوش ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی، یعنی حضرت آمنہ کے انتقال کے 2 سال بعد جناب عبدالمطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو مقام حجون میں دفن کیا گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی۔ ایمن کہتی ہیں جس وقت جناب عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ کو عبدالمطلب کا مرنا یاد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جناب عبدالمطلب کی کفالت میں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جناب عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا، شفقت و محبت سے مرتے دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حق ادا کیا۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے جناب ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ جناب ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں لے کر حاضر ہوئے، آپ کو خانہ کعبہ کی پشت سے لگا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تضرع التجا انگشت شہادت آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ ندی نہلیں بہنے لگے۔ جناب عبدالمطلب نے نبی علیہ السلام کی پرورش یا نبی علیہ السلام کا ساتھ آخری عمر تک دیا، جب تک کہ آپ کا انتقال نہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔